बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, आप कोई भी इबादत करते हैं, कोई भी नेकी करते हैं, आपकी इबादत तभी कबूल होगी, आपकी नेकी तभी कबूल होगी। अल्लाह आपसे तभी राज़ी होगा जब आपका दिल पाक और साफ हो। आज हर इंसान का दिल मैला है, दिल में गंदगी भरा है और ज़ुबान से अच्छी बातें करता है। तो दिल को पाक करने का, दिल को साफ करने का तरीका क्या है, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। 2 मरतबा रब ताला ने फरमाया, ये ज़िक्र क्या है? अल्लाह तबारक व ताला को याद करना, वो किसी भी हालत में हो। उसको याद करने के इतने तरीक़े हैं कि हम गिन नहीं सकते। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ज़िंदगी भर तुम जितनी सांसें लेते और सांसें छोड़ते हो, इससे भी ज़्यादा तरीक़े अल्लाह को याद करने के हैं। हम ये समझते हैं सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह कहना ये ज़िक्र है, सुभान अल्लाह कहना ये ज़िक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ये ज़िक्र है। ये ज़िक्र का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और ज़िक्र हर एक का अलग अलग अंदाज से है। इंसानों का ज़िक्र अलग है, जानवरों का अलग है, मलाइका का अलग है, जिन्नात का अलग है, मछलियों का अलग है, चींटियों का अलग है। सब अपने अपने अंदाज से ज़िक्र करते हैं। कुरान यूँ कह रहा है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना बयान कर रही हो, ज़िक्र में मशगूल ना हो। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं जो अल्लाह का ज़िक्र ना कर रही हो। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, फरमाया अल्लाह फरमाता है लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकोगे। दरख्त पेड़ पौधे किस तरह से ज़िक्र करते हैं तुम्हें मालूम नहीं, उनका अंदाज़ अलग है। जानवरों का अंदाज़ अलग है। हत्ता कि मेरे अजीज़ों, ये इंसानों और दूसरी मखलूक़ात में अल्लाह ने फ़र्क भी कैसा रखा है। क़ुरबान जाओ उसकी रहमतों पर। उसका उसूल ये है अल्लाह का, जानवरों में अगर कोई जानवर ज़िक्र करने से एक लम्हे के लिए अगर गाफिल हुआ, एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए गाफिल हुआ, तो उसकी मौत आ जाएगी उसी वक्त। कोई परिंदा अगर थोड़ी देर के लिए ज़िक्र को मौकूफ़ कर दिया अल्लाह की बारगाह में, तो फरमाया जाता है कि उसका या तो शिकार हो जाएगा या मर जाएगा। दरख्त अगर ज़िक्र इलाही से थोड़ी देर के लिए गाफिल हो जाए तो दरख्त वो सूख जाएगा या जल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंसान बरसा बरस भी ज़िक्र ना करके इस ज़मीन पर जी रहा है, ये उसकी रहमत कामिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अशरफुल मखलूक़ात मखलूक को, इस इंसानी मखलूक को अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों में दरगुज़र करके रखा है, माफ़ करके रखा है। उसका नाम लो तो भी खिला रहा है, ना लो तो भी खिला रहा है। हिसाब तो बाद में होना है। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान दीन ने जो ज़िक्र के तरीक़े अलग अलग अंदाज से बयान किए हैं, मैं ये मजलिस तसव्वुफ़ है, ये मजलिस ज़िक्र है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ क़ल्ब की बात करना चाहूँगा, दिल की बात। आज के दौर में पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी सेहत को सही करने के लिए। अगर आपका घुटना ख़राब हुआ तो मुझे यहाँ तक ख़बर मिली कि एक घुटने का ऑपरेशन 1.5 लाख रुपए से, सुभान अल्लाह, दिल का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन, हाथ का ऑपरेशन, जहाँ कहीं थोड़ी ख़राबी आई आप माल खर्च करके उसको सही कराना चाहेंगे। जो लाइलाज बीमारी है कैंसर, सबको मालूम है, उसके बावजूद भी कैंसर होने के बाद कोई खामोश बैठता है कि छोड़ो अब तो मरना ही है। इलाज में वो भी 2-5 लाख रुपए खर्च कर ही देता है। उसे मालूम है कि सही नहीं होती, कोशिश करने में क्या गए। कितनी हैरत की बात है कि ये बीमारियां जो जिस्म को लगी हैं, इनको सही करने के लिए माल भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं, लेकिन जो गुनाहों की बीमारी दिल में लगी होती है, उसके इलाज के लिए कोई बंदा कोशिश भी नहीं करता। उसमें न पैसा खर्च करने की ज़रूरत है आपको, न ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। चंद चीज़ें हैं
کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے۔ اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئے گی، ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے عزیز۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی، کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر، اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی،
یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی. یہ دو قاعدے ہیں شریعت کے. نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے. سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی. اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو. مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا اے بندے اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے دو طریقے ہیں. سبحان اللہ. بالکل اسے صحیح پاک فرمایا. کرنے کے دو طریقے ہیں. جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی. اللہ کا ذکر برسات ہے, یہ بارش ہے. قرآن کی تلاوت بارش ہے. جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی. اور دوسری, وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے. اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے, ناپاک ہو گئی ہے, ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا, دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا. دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے. شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی. یہ دو طریقے. اللہ اکبر. شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے. اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے. لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا. در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا. یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا. اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے, جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے.